اگر دشمن حجاب کو اتروانے کے چکر میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تم اپنے عمل سے حجاب کی حفاظت کر کے دکھا دو، تب تو مانا جائے گا کہ تم اسلام کی شیرنی ہو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہ رہی ہو۔ قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے۔ سنیے، قرآن نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ قرآن نبی کی بیویوں سے کہتا ہے، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، اس میں خدیجہ بھی شامل ہیں اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، عائشہ بھی ہیں، سودا بھی ہیں، زینب بنت جہش بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، نبی اکرم کی ساری بیویاں شامل ہیں۔ اور قرآن نبی کی بیویوں سے، اللہ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی وائفز، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، ان کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو، اگر تم اللہ والی ہو تو، اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں، اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم سے گفتگو کرنے لگے تو تم ماں ہو سب کی، اس لیے اے نبی کی بیویوں، جب تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو، بات چیت کر سکتی ہو، لیکن بات چیت کرتے ہوئے تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ جب تم کسی سے گفتگو کرو تو تمہاری آواز میں سریلا پن، میٹھا پن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معمولی سختی ہونی چاہیے، لہجے کے اندر تھوڑا کڑک پن ہونا چاہیے۔ اگر تم نرمی سے بات کرو گی، اگر تم سویٹ بن کر، سافٹ ہو کر تم کسی سے گفتگو کرو گی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے، عشق کا بھوت اور پیار کا بھوت بہت جلدی ان پر چڑھتا ہے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ تمہارے سافٹ آواز سے، وہ تمہاری نرم و ملائم لہجے سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں پال لے گا، طرح طرح کے وچار اپنے دماغ میں رکھ لے گا، اپنے مائنڈ میں لے آئے گا۔ اے نبی کی بیویوں، جب تم کسی سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ورنہ بیمار دل والے تمہاری سافٹ سے، تمہارے نرم لہجے سے وہ اپنے دماغ میں، اپنے مائنڈ میں غلط خیالات پیدا کر لیں گے۔ یعنی شاید یہ سوچ لیں، ہوتا نا کسی نے جی ہاں ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں تو اب بار بار فون ہوتا ہے، رانگ نمبر لگ گیا، ہم کو پڑھا رہے ہو، یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے، کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ اسی سافٹ پن کا نتیجہ ہے۔ اگر پہلی بار لڑکی فون اٹھا کے کہتے کون، کیا بات ہے، یہ رانگ نمبر لگا کیسے، کیوں آیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، پہلی بار آ گیا، آئندہ نہیں آنا چاہیے، بس ہو گیا ختم، گالی بھی نہ دو، ہٹ ہٹ چل، یہ بھی مت، یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آواز میں تھوڑی سی سختی ہو، نرم لہجہ نہ ہو، دوبارہ آپ کے پاس فون نہیں آئے گا، ارے بڑی ٹائٹ ہے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اے نبی کی بیویوں،
اس طریقے کی بات نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور اپنے گھروں کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو. اپنے گھروں سے بلا ضرورت تم باہر نہ نکلو. بہت سخت ضرورت ہو, بیمار ہو, ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہو. اب ہر سنڈے کو ہی نہیں جاؤ, ہر سنڈے کو اپنے مائکے جانا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے وہ آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی لطیفے, سنڈے کو شاپنگ, ہفتے کو ہم بازار جائیں گے, سنڈے کو اماں کے ہاں جائیں گے, منڈے کو فلاں جگہ جائیں گے. ہیں اپنے پتی سے کہتی جا رہی ہے, پتی نے سب سن لیا, کہنے لگا جی جمعے کو میں مسجد جاؤں گا. بیوی بولی وہ کیوں؟ کہا بھیک مانگنے. جب 6 دن تمہارے ساتھ اتنی جگہ جاؤں گا تو پھر اب رہ کیا گیا؟ 7واں دن اب ہے تو اب مسجد چلا جاؤں گا, کٹورا لے کے بھیک مانگوں گا. 6 دن کا حساب تم نے جڑا دیا, 1 دن کا ہم نے جڑا دیا, اب رہ کیا گیا؟ جمعہ بچا تو ہم مسجد میں چلے جاتے. حقیقت ہے کہ اتنے دنوں میں تو ہوئی گی. عجیب حالات ہیں. ہماری ماں بہنوں کو ایک تو اپنی زبان پر لگام دینا ہوگا. بولتی بہت ہے, کچر 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 کچر, رک نہیں سکتی. شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آم کے پیڑ کے نیچے 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں, اچانک ایک آم ٹوٹ کے گرا. تو ایک عورت دوسری سے کہنے لگی ارے یہ اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول بیٹھا, تم دونوں کی باتیں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. تم دونوں کی چیچے میں سن سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. پکنے کے بعد ہی آم گرتا ہے کہ میں پک گیا اور گر گیا. تو اتنا بھی کچر کچر نہیں ہو کہ دوسرا آدمی پک جائے اور بول پڑے. تو ایک تو اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا, اور ایک اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہوگا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو, مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو. بےہودہ کپڑے پہن کر نہیں, زمانے جاہلیت کا فیشن کر کے گھر سے باہر مت نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کی گند مت پھیلاؤ. یہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ نبی کی بیویوں کو. غور کرو, اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا فیشن کرنے کی اور گھر سے باہر جب چاہا تب نکل جانے کی, تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اجازت دیتا, اس لیے کہ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری بات, نبی کی بیویوں کو اس لیے بھی حکم مل سکتا تھا کہ وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں, اور ماں بیٹے کے درمیان تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے, اور کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑو. جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے, قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا النبی, قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو. آج ہم قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں, شاید ہم نے اتنی آیتیں کسی جلسے میں کسی تقریر میں پڑھی ہوں. آپ کو آج آیتیں سنا رہے ہیں, سنتے جائیے, اس کے بعد 1-2 حدیثوں پر بھی آتا ہوں. اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, جب تم کوئی سامان مانگو, تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور تم کسی کے دروازے پر پہنچ جاؤ, تو آئے دروازے کے اندر گھروں میں رہنے والی عورتوں, قرآن کا آدیش دیکھو, قرآن کا حکم دیکھو. بیٹا تمہاری ڈیوٹی کیا لگ گئی؟ اتنا سا بچہ ویڈیو بنا رہا ہے, بتاؤ ہو گیا کام اس کا. تو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں ان کو حکم ہے, اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور تم سے سوال کرے کسی چیز کا, تم سے مانگے کوئی چیز, دروازہ کھول کے پھٹ لو. ہاں نہیں, مان لیجئے ہمیں آپ کے گھر ایک برتن ایک پلیٹ کی ضرورت پڑ گئی, ہم آپ کے ہاں گئے,
کیا ایک برتن ایک پلیٹ دے دو ذرا, مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر پہ. اچھا گھر کی بڑی بیٹی آئی ہے, چھوٹی بیٹی, دروازہ کھولا, لو لیجیے. آج کل یہ سسٹم ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اگر تم کسی چیز کا سوال کرو, کوئی چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے کسی گھر, تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو حکم دیا ہے, اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہنا, اور جو مانگ رہے ان کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ, تو ان گھروں میں رہنے والی عورتوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا. اندھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں کہتی ہیں لو صاحب حجاب کا حکم ہی نہیں ہے, حجاب کا لفظ موجود ہے قرآن میں, من وراء الحجاب, تو ان سے وہ سامان بھی پردے کے پیچھے سے مانگنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. 10 سال سے بڑی کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کر کوئی سامان کسی غیر محرم کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دے, اس کے سامنے آ کر دے دے. یہ نوٹنکیاں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں چل سکتی ہیں, لیکن قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے. مانگنے والوں کو حکم ہے کہ پردے کی اوٹ سے مانگو, اور جو دے رہی ہیں سامان ان کو بھی حکم ہے کہ پردے کی اوٹ سے سامان دے. جب ان کو کوئی پلیٹ, موبائل یا رومال یا کپڑا اگر ان کو دینا ہی پڑے تو اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں, اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں, یا کوئی کپڑا گلیوز نہ ہو تو باندھ لیں, اور وہ سامان اٹھا کر ہلکا سا دروازہ کھول کر اور وہ پردے کے پیچھے سے وہ سامان دیں. اس طریقے سے وہ سامان دیں کہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ, حالانکہ بہت سے لوگ ہتھیلی اور چہرے کا پردہ نہیں مانتے ہیں, ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت بھی چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلی کا پردہ وہ نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنے دلائل و تحقیق ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں, لیکن قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو پردے کی اوٹ سے حکم ہے تو میرے بھائیوں, اگر اسلام کے اندر سے چہرے کو ہٹا لیا جائے, اگر پردے سے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہٹا لیا جائے اور پردے میں چہرہ نہ مانا جائے, تو پھر رہ گیا جاتا ہے رہا جسم. تو جسم کا پردہ تو دنیا کی ساری عورتیں ہی کرتی ہیں, ہر مذہب کی عورتیں ہی کرتی ہیں. چہرہ ہی تو اٹریکشن پیدا کرتا ہے, چہرہ ہی تو ایسا ہے کہ جو دلوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہے, اٹریکٹ کرتا ہے. اسی لیے چہرے کو کا بھی پردہ ہونا چاہیے. آئیے قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کو کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگو, گھر میں گھس کر کوئی سامان آپ نہیں مانگیں. اس میں حجاب کا لفظ موجود ہے. آئیے قرآن کی ایک تیسری آیت کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ. یہی الا ما ظہرا ہے جس سے بعض لوگ چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کا پردہ نہیں مانتے ہیں. ترجمہ دیکھو, قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اے مومنہ عورتوں, نبی اب مومنہ عورتوں سے کہہ دو, مسلمان عورتوں سے کہہ دو, کیا کہہ دو؟ یغضضن من ابصارہن, اگر ضرورت کے تحت ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑی جائے. دیکھو ان کو بند کراؤ, بچے ہیں یار, اس وقت کیا کر رہے ہیں یہ, بھول جاتا ہوں میں. قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اگر تمہیں ضرورت کے تحت کہیں نکلنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو نکل تو سکتی ہو, لیکن نکلتے وقت بھی ایک پابندی کر دی, ایک باؤنڈری بنا دی. کیا کرو؟ یغضضن من ابصارہن, اپنی نگاہیں نیچی رکھو گی. یغضضن من ابصارہن, اپنی نگاہوں کو تم نیچا رکھو گی. ویحفظن فروجہن, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گی. من مانے کپڑے پہن کر جاؤ, یہ نہیں چلے گا. ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا پڑیں گے, اتنے لوز کپڑے کی جس سے تمہارے جسم کا نشیب و فراز, بناؤ سنگار دکھائی نہ دے, تمہارے جسم کا ایک ایک حصے کا
پارٹ دکھائی نہ دے، اتنا لوز کپڑا تمہیں پہننا ہوگا کہ کوئی آدمی آئیڈیا نہ لگا سکے اس کا ہاتھ کتنا ہوگا، اس کا پیر کتنا ہوگا، اس کی کمر کتنی ہوگی، یہ آئیڈیا نہ لگا سکے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تمہیں اپنی سطر، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہوگی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، جتنا بھی زیب و زینت، جتنا بھی بناؤ سنگار، جتنی بھی لپسٹک، جتنی بھی کریم، جتنی بھی پاؤڈر، جتنا بھی زیور اور جتنا بھی خوبصورت اور اٹریکٹ کرنے والے کپڑے تمہیں پہننا ہو، اپنے گھر میں پہن سکتی ہو، اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہو، جتنی کریم لپسٹک لگا سکتی ہو لگا لو، جتنا میک اپ کرنا چاہو کر سکتی ہو، لیکن جب ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلو تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تو تمہارے بناؤ سنگار، تمہاری زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے، غیر مردوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ عورت کا لپسٹک لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا عطر لگا کر، پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، یہاں تک کہ عورت خوشبودار کوئی چیز، کوئی تیل ہی کیوں نہ ہو، ڈابر آنولا یا چمیلی، اگر یہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی حرام۔ میں حرام بول رہا ہوں، ناجائز نہیں، حرام، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہماری کلچر کیا ہونا چاہیے اور اسلام میں کتنا زبردست عورت کو رکاوٹ ہے کہ تم یہ چیزیں گھر سے باہر لگا کر نہیں۔ ہاں اپنے گھر میں رہو تو پوری بوتل الٹ لو عطر کی، کوئی منع نہیں کر رہا، گھر میں جو چاہو وہ پہنو، کوئی منع نہیں کرتا، تمہیں پہنو نہ پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا، کلیئر، گھر کے اندر وہ بھی صرف شوہر کے سامنے۔ آج کل تو جوائنٹ فیملی رہتی ہے، اب یہ تھوڑی کہا دیا جائے گا کہ جوائنٹ فیملی میں بھی جہاں سسر رہتا ہو، دیور رہتا ہو، جیٹ رہتا ہو، ادھر بھی پہن سکتے، نہیں، گھر کا مطلب شوہر والا روم، گھر کا مطلب خاص وقت اور خاص ٹائم۔ اب بھائی اس سے زیادہ تو ہم بولیں گے تو آپ کہو گے بڑا بیہودہ مولوی ہے، اس مولوی کو اب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اب خود بخود ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عورت بیچاری پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے، کمرے میں آپ اور آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیوی پردہ اردہ کر کے آئی، سب کچھ آئی، اب وہ پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے، اب اس کی آستین سرک کے ادھر آ گئی، مطلب پہنے ہوئے قمیض سرک کے ادھر آ گئی، تو یہ خود بخود ظاہر ہو گیا۔ تو الا ما ظہر منہا، یہ چیز ہے کہ اب پلیٹ اتار رہی ہے یا کوئی چیز اتار رہی ہے، اس میں اب آستین نیچے آ جائے اور ہاتھ کی ہتھیلی یا تھوڑی سی کلائی وغیرہ نظر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی ہے، تمہارا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا۔ اسی طریقے سے شوہر نے کچھ کہا اور آپ آ رہی ہیں اور اچانک چہرہ سامنے آ گیا اور دوست نے دیکھ لیا، چونکہ وہاں تمہارا شوہر موجود ہے، اس لیے چہرہ اگر اچانک خود بخود ظاہر ہو گیا تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی، آپ کا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا۔ یہ چیز آج تم پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی عورتیں کہ یہ مولوی تو آج ہم پہ برس پڑا، کتنی پابندی لگوائی جا رہی۔ ہمیں معلوم ہے پابندی لگوا تھوڑی رہا ہوں میں، وہ تو تم کرو گی وہی جو کرتی آ رہی ہو، لیکن ہم بتانا تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ وَيَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس کے بعد دیکھیے کیا کہا گیا، آئے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھ کے اپنے سطر کی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، آج یہ بہت بڑی برائی ہماری نوجوان لڑکیوں میں آ گئی ہے، اب وہ دوپٹہ لے کر نہیں چل رہی ہیں، دوپٹہ بھی آج کل رکھا رہ گیا گھر میں، آج کل صرف شلوار قمیض پہنی اور نکل گئی، اب دوپٹہ ان کے گلوں سے ہٹ گیا، ان کے سروں سے ہٹ گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب وہ نکلے
ضرورت کے تحت بھی کہیں جائیں تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں، اپنے دوپٹوں کو، کسی موٹی چادر کو وہ اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، خمار دوپٹے کو اوڑھنی کو کہتے ہیں، اور اسی کا پلورل خمر استعمال ہوا ہے، وہ اس سے اپنا سینہ ڈھانک لیں، وہ کوئی موٹی چادر اپنے جسم پر اوڑھ لیں، اپنے سینوں پر۔ جیوب، جیب کہاں ہوتی ہے؟ اب ہوتی تو اندر بھی ہے، پینٹ کے اندر بھی کوئی رکھ لیتا ہے، لیکن اصل میں جیب یہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ یہ موبائل رکھے ہوئے ہیں تو اصل جیب یہی ہے جو سینے پر۔ تو جیب کا مطلب سینہ۔ قرآن نے عورتوں کے سینے کے لیے ایک لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ جیب کی جمع جیوب استعمال کی ہے، پاکٹ کی جمع پاکٹس استعمال کر دی ہے کہ، اور ظاہر بات ہے کہ دوپٹہ جیب میں تھوڑی رکھا جائے گا۔ قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا کہ دوپٹہ اٹھاؤ جیب میں رکھ لو، نہیں، علی جیوبہن، چونکہ جیب سینے پر ہوتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو، اپنے موٹے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ آج یہ برائی ہماری ماں بہنوں میں عام ہو چکی ہے، اور خاص طور پر نوجوان لڑکی دوپٹے کو اوڑھنا اپنے لیے آج لعنت سمجھتی ہے کہ تو غلط ہے، کیا دوپٹہ اوڑھیں۔ آج وہ بغیر دوپٹوں کے بازار میں جا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، اسکولوں میں جا رہی ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ یہ آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ، قیامت کی جو نشانیاں، سنیے، قیامت کی جو نشانیاں پھیلیں گی، قیامت کی جو علامتیں ظاہر ہوں گی، ان میں سب سے پہلی جو نشانی ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی، ان اول ما یرفع عن هذه الامه، اس امت سے، ہمارے مسلمانوں سے، امت محمدیہ سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے جو ظاہر ہوگی، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی، ان اول ما یرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ، وہ حیا ہوگی اور امانت ہوگی۔ شرم و حیا سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی، عورتیں شرم کرنا چھوڑ دیں گی، حیا کرنا چھوڑ دیں گی، ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ آج کل بھابی دیور سے کہے کون سی شادی پسند کرو گے، لو میرج کہ ارینج میرج، اب شرم کیا رہ گئی ہے۔ جس دیور کو بھابی کے لیے موت کہا گیا ہو، اور وہی بھابی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کلیجہ چک جاتی ہو، تو آپ کیا کہو گے؟ جس بہنوئی کے لیے سالی کے لیے بہنوئی کو موت کہا گیا ہو، وہ سالی اپنے بہنوئی کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یا گاڑی پہ بیٹھ کر مالدہ اور پھرکا جاتی ہو یا کلکتہ جاتی ہو، اور تعجب یہ کہ بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے اس سالی کا باپ یعنی سسر اپنے داماد کو خود یہ کہتا ہو، اور بیوی اپنی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ خود بھیج دیتی ہو، تو پھر شرم اور حیا رہ کہاں گئی ہے؟ سننا پڑے گا، یہ سخت جملے ہیں، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، کیونکہ یہ حق، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے دیور کی بائک پر بھابی کا بیٹھ کر جانا حرام ہے، اسی طریقے سے بہنوئی کے ساتھ سالی کا موٹر سائیکل پر اور گاڑی پر بیٹھ کر اکیلا سفر کرنا بھی حرام ہے۔ دونوں مجرم ہیں، اور اسلام کی نظر میں دونوں غلط ہیں اور دونوں حرام ہیں۔ اب سب کی نظریں جا رہی ہوں گی، ہاں کون لے کے جاتا ہے اپنی سالی کو؟ سب کے دماغ گھوم رہے ہوں گے، کون ہے جو اپنی بھابھی کو لے کے جاتا ہے؟ بہت سے ہیں، اسکول میں پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہیں، آدمی تو بیچارہ صبح دکان پہ چلا گیا، چھوٹا بھائی بھابھی کو پہنچانے جا رہا ہے اسکول، لینے بھی جا رہا ہے اسکول۔ اگر دیور اور بھابھی کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی دیور کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ سوچئے، اس موت کے لفظ کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں۔ سننا پڑے گا۔ بیوی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں،
اچانک سالی آ جاتی ہے, آپ کی بیوی کہہ بھی رہی ہے آؤ چلو بیٹھو کھانا کھا لو, بیوی کی موجودگی میں بھی, بیوی کی اجازت کے باوجود بھی سالی کے لیے بہنوئی کے ساتھ اور بہنوئی کے لیے سالی کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہوگا ایک ہی پلیٹ میں, ایک ہی تھالی میں, جبکہ سالی کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور وہ بے پردہ ہو. غور کیجئے میرے بھائیوں, جب بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتے ہو تو سالی کو مالدہ کلکتہ اور کلیا چک اور مرشد آباد و پھرکا کیسے لے جا سکتے ہو؟ بیوی کی موجودگی میں اپنے گھر میں بھی سالی کے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکتے ہو تو ہوٹلوں میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتے ہو؟ اسلام کی محبت ہے تو مانو, نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے, جب شرم و حیا نہیں تو جو دل چاہے کرے. اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی. اللہ کے نبی چیخ کر کہتے ہیں ان اول ما یرفع عن حاذل امتی الحیاء والامانۃ, ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیا ہے, شرم میں سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی. آج شرم و حیا بک چکی ہے, نیلام ہو چکی ہے, شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے, شرم و حیا نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہ گئی ہے. آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے, سائیکل چلاتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ, ایک پرچہ, ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ, اس میں میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہیں, حضرت عائشہ کو وہ پسند آ جائیں تو مجھے بتا دینا, اس میں ہم نے کچھ مشورے لکھے ہیں, حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائیں تو مجھے بتانا. او میرے نوجوان ساتھیوں, آئے معظم پور کے لوگوں, آئے اس گاؤں میں رہنے والوں, آئے بنگال سے جڑنے والوں, سنو, حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں, گھوڑے پر بیٹھے ہوئے, گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں. اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائی کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے. حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور منہ موڑ لیا, اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں, لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے. حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے, اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے, اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں, اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں. پہلے آواز دیتے تھے, اپنا نام بتاتے تھے, سب کچھ کہتے تھے, اس کے بعد میرے پاس آتے تھے. اے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرات اور بے باکی ہو گئی ہے, اتنی نڈرتا آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے. حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں اے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو, میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں, میں غیر نہیں ہوں. تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے. تب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا, تب انہوں نے چین کی سانس لی. میرے بھائیوں, حضرت عائشہ کا پردہ کرنا اور اپنے بھائی سے کو پہچان نہ سکے تو یہ کہنا, اب لوگوں میں یہ کتنی دلیری اور بہادری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب بلا روک و ٹوک میرے پاس آ جاتے ہیں. اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں. غور کیجئے اس جملوں پر, حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے آج ہماری ماں بہنوں کو کیا درس دیتے ہیں. آج ان کی جرات و بہادری دیکھو, جس کے ساتھ جائیں چلی جاتی ہے, جس کے ساتھ جائیں ٹہل لیتی ہے, جس کے ساتھ بیٹھنا چاہے بائیں
बाइक पे सवार हो जाती है, जिसके साथ जाना चाहे मार्केट में चली जाती है। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा तो अपने भाई से भी नहीं को भी नहीं देख रही हैं। जब पता चलता कि ये मेरे भाई है, तब उन्होंने चेहरा खोलकर अपने भाई को देखा, कहा कि अब कोई बात नहीं, अब शक मेरा दूर हो गया है। जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत आयशा को ये भी पसंद नहीं कि कोई आए और बगैर मुझे अपना नाम बताए और बगैर इजाजत लिए हुए मुझसे मिले। मेरी माँ बहनों, हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब क्या है और आज हम किस दलदल में घुसे हुए हैं। तरक्की इसको नहीं कहा जा सकता है जिसको हम तरक्की का नाम दे रहे हैं। ये तरक्की नहीं है जिसको हम तरक्की कह रहे हैं। तरक्की आपको करना है तो 1400 साल पीछे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जैसा कि कल मैंने एक वाकया सुनाया था कि पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम शहनाज है, आज भी वो पायलट है, लेकिन चेहरे का पर्दा करती है और हाथ में ग्लव्स पहनती है और हवाई जहाज उड़ाती है, सऊदीया तक की दूरी तय करती है। उसको सऊदी और कोयत और दुबई तमाम लोगों ने उसको दावत दी, लेकिन उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान की लड़कियों के लिए इबरत बनना चाहते हैं, उनको ये सबक देना चाहते हैं कि हम पर्दे के अंदर भी अगर तरक्की करना चाहें तो कर सकते हैं। पर्दा हमारी तरक्की में रुकावट नहीं है। जरा तसव्वुर करिए आप, ये क्या चीज थी, ये कौन सा जज्बा था। अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं कि अन्निसाउ हिबालतुश शैतान। अब क्या रह जाता है इस हदीस के बाद, इस जुमले के बाद अब क्या रह जाता है। मेरी बहनों, बुरा मत मानना, अल्लाह के नबी ने क्यों कहा है अन्निसाउ हिबालतुश शैतान, औरतें ये शैतान की रस्सियां हैं। नहीं, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, सारी औरतें इसमें शामिल है। क्या हमारी मां नहीं है? क्या जर्जीस की बहन नहीं है? क्या जर्जीस की मां नहीं है? औरतों में तो वो भी शामिल है। तो फिर ये क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें कह रहा हूं शैतान की रस्सी? जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें शैतान की रस्सी कहा है, वहां यह भी फरमाया है कि इन्न दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरातु सालिहा। दुनिया सारी की सारी फायदा हासिल करने की चीज है और सबसे बेहतरीन पूंजी, सबसे बेहतरीन फायदा हासिल करने की चीज जिससे फायदा उठाया जाए वो नेक औरत है। गौर करो, ये भी कहा जहां शैतान का जाल का है, शैतान की रस्सी का है, वहां दुनिया की सबसे महबूब चीज भी तुम्हें बताया है। अब दोनों के फर्क को समझो। क्या कहा है? अन्निसाउ हिबालतु शैतान लियसीद बिहर रिजाल, लियसीद बिहर रिजाल। शैतान की रस्सियां हैं ये औरतें, और शैतान इसी जाल को डालकर, इसी रस्सी को डालकर मर्दों का शिकार करता है। शैतान जब किसी आदमी को फांसता है तो इसी शिकार का इस्तेमाल करता है, इसी जाल को फेंकता है, इसी को खूबसूरत बनाकर मर्दों के सामने पेश करता है। ये चीज चीख चीख कर अल्लाह के नबी ने कहा है, इसी के जरिए वो बहकाने की कोशिश करता है। और नहीं मानते हो तो सुनो, बैतुल मक़दिस फतह हो चुका है। मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को देखने के लिए हजरत उमर फारूक के पास खबर भेजी है, अमीरुल मोमिनीन बैतुल मक़दिस हमने फतह कर लिया है, आप आइए और आप 2 रकात नमाज इसमें पढ़ा दीजिए ताकि हम आपके पीछे नमाज पढ़ लें। बैतुल मुक़द्दस आइए। हजरत उमर मदीने से बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफर कर रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में यहूदियों की बस्ती पड़ती है, ईसाइयों की बस्ती पड़ती है। रास्ते में यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, उनकी बस्ती पड़ी हुई है। उन यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी अपनी लड़कियों को नीम बरहाना, आधी नंगी लड़कियों को अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया है और ये कह रखा है कि देखो, अगर उमर का कोई भी साथी तुम में से किसी को आवाज दे या इशारे से बुलाए
تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے, جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی جائے. اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا, عمر کے کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا, عمر کے کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا, تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا. غور کرو, یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے, صحابہ کو برباد کرنے کے لیے, صحابہ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے, صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے. ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودی اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا, تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا, آگے آگے نہیں. سنو, یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشعار پڑھیں گی, اپنی طرف تمہیں بلائیں گی, اپنی طرف تمہیں مائل کریں گی, میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم برہنہ ہوں گی. آئے میرے ساتھیوں, تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے, کئی مہینوں سے تم اپنے گھر میں ہی گئے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہو, کیونکہ کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے, اپنی بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو. اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظریں ان یہودی لڑکیوں پر ٹک جائیں, ان عیسائی لڑکیوں پر ٹک جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظروں سے نظریں ملیں اور یہ تیر نظروں کے راستے سے دل کے اندر پیوست ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی غلط کام کر بیٹھے, میں ننگی تلوار لے کر باہر پیچھے پیچھے چلوں گا. اگر تم میں سے کسی ایک کی نظر یہودی کی لڑکی پر اور عیسائیوں کی لڑکی پر پڑے گی, تو میری تلوار اس کی گردن کی اوپر چلے گی. تمہارے قرآن کا حکم ہے, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن, کہ تم جب بھی بازاروں میں یا کہیں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو. یہ عورتوں کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, آئے محمد کے ساتھیو تم بھی نگاہیں نیچی کر کے چلو. تمہیں بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل جانا, کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. حضرت عمر نے جب یہ خطبہ دیا, سارے صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں پیوست کر لیا اور چلنے لگے. جب چلتے چلتے یہودیوں کی بستی آئی, یہودیوں کی لڑکیاں اور عیسائیوں کی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں, اور جب یہ اس گاؤں سے گزرنے لگے, ان کی چھتوں کے پاس سے گزرنے لگے, تو ان کے میک اپ لائٹ مارنے لگے, ان کی خوبصورتی چمکنے لگی, ان کے حسن و جمال انگڑائیاں لینے لگے میرے بھائیوں. اور ساتھ میں سریلی اور میٹھی آواز میں بجنے والے گانوں نے میرے بھائیوں کانوں کے اندر ایک عجیب کھنکھناہٹ پیدا کر دی. لیکن جب وہ گانا گا رہی تھی تو محمد کے ساتھی, عمر فاروق کے یہ ساتھی چیخ چیخ کر قرآن کی آیت پڑھنے لگے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. تھوڑی دیر لگی ہے کہ آپ کا یہ قافلہ اور صحابہ کا یہ قافلہ تھوڑی دور نکل جاتا ہے. قرآن کی ان آیتوں کے آگے ان گانوں کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں, سلو ہو جاتی ہے. صحابہ کرام یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. ان لڑکیوں کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا ہے. ان لڑکیوں نے سوچا ہمارے ماں باپ تو ہماری عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن عمر کے ساتھیوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, ہماری عزت و آبرو کو محفوظ رکھا, کسی نے ہماری عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کیا. لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بھی ہماری شرمگاہ کی, ہماری عزتوں کی حفاظت کریں گے, ہماری باڈی اور ہماری جسموں کی حفاظت کریں گے, جنہوں نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی. اگر ہم ان کی بیوی بن جائیں, ہم ان کی رفیق حیات بن جائیں, ہم ان کی شریک حیات بن جائیں, تو یہ ہمارا کتنا احترام کریں گے.
وہ اپنی چادریں اوڑھ کر اپنا جسم چھپا کر گھروں کی چھتوں سے نیچے اترتی ہیں اور بھاگتی اور دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہیں اے عمر کے ساتھیو، اے عمر کے ساتھیو، اے امیر المومنین کے ساتھیو، اکیلے کہاں چلے جا رہے ہو؟ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کر کے ہماری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور چلے جا رہے ہو۔ ہمارے ماں باپ نے تو ہماری عزتوں کا سودا کر دیا تھا، لیکن تم نے ہماری عزت و آبرو کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تم ہی ہماری حفاظت کر سکو گے۔ تمہاری پاس جو کتاب ہے وہ کتاب ہمیں ایک نئی زندگی دے سکتی ہے، وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے، وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں ایک نیا رول ادا کر سکتی ہے۔ اے محمد کے ساتھیو، مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو، ایسے نہیں لے جا سکتے ہو تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر حضرت عمر فاروق نے ان کو درس دیا، آئے میری بہنوں، تم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم اپنی بستی میں رکی رہو، ہم بیت المقدس سے جب لوٹ کر واپس آئیں گے اور بیت المقدس سے جب ہم واپس مدینے کی طرف جائیں گے تو ہم تمہاری شادیاں کروائیں گے، ہم تمہیں کسی کی بیوی بنوائیں گے اور پھر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہاں ہاں، اسلام ہی تمہاری حفاظت کرے گا، اسلام ہی کے اندر تمہیں سکون ملے گا، اسلام ہی تمہیں عزت کی زندگی دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجیے آپ، یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے اور یہودیوں نے دیکھو کہ یہ جال بچھا دیا تھا مسلمان صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ نکل گئے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا عورتیں شیطان کا جال ہیں، وہ اسی جال کو پھینک کر مردوں کا شکار کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس جال سے بچ پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس جال کو سے بچنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں بہت برا کہہ دیا گیا ہے، نہیں، تم تو وہ ہو۔ یقین مانیے، اب عورت کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے، ایک طرف شیطان کا جال ہے، لیکن جب عورت اسلام کے دائرے میں آتی اور ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ عورت پھر وہ چیز ہے جو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے نڈر ہو جاتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب فرعون کی بچی کو کنگھی کرتے ہوئے آسیہ کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے اور وہ زمین سے کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کے منہ سے نکلتا ہے بسم اللہ، بسم اللہ، تو فرعون کی بچی کہتی ہے تم نے یہ کس کا نام لیا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا، اپنے رب کا نام لیا۔ فرعون کی بچی کہتی ہے یعنی میرے باپ کا۔ آسیہ کہتی ہے نہیں، اس اللہ کا جو میرا بھی اللہ اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے اپنی آسیہ کی شکایت کی، فرعون نے طلب کر دیا۔ جب طلب کر لیا تو فرعون کے سامنے کھڑی ہو کر للکارتی اور کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ تیرا اللہ وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عورت پھر لرزتی نہیں، کانپتی نہیں، ستایا گیا، مارا گیا، لیکن پھر نہیں تبدیل ہوتی ہے۔ پھر آگ جلائی جاتی ہے، اس کے سامنے ایک آدمی کو لا کر پکڑ کر ڈالا جاتا ہے، وہ فوراً چرمرا جاتا ہے۔ اے آسیہ، بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ بول، چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جواب دیتی ہے کہ نہیں۔ چھوٹا سا بچہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سسک جاتی ہے کہ اب میری بچی آگ کے حوالے کر دی جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے کانپ جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس بچی کو قوت گویائی دی۔ ماں ڈرو نہیں، ہمیں جلایا جائے گا لیکن یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ماں کود جانا، چھلانگ لگا دینا۔ جب چھوٹی سی بچی یہ بولی تو ماں میں اور ہمت پیدا ہو گئی، ماں کو بھی جلا دیا گیا، بچی کو بھی جلا دیا گیا۔ اگر شیطان کا جال کہا ہے تو وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے، لیکن عورت وہ ہے
جب اس کے اندر ایمان جاگتا ہے تو فرعون کے سامنے بھی وہ للکارتی ہے، اس کے سامنے نبرد آزما رہتی ہے اور فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عورت میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ آسما بنتی ہے، اور وہ آسما بنتی ہے ابو بکر کی سالی عائشہ کی بہن، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اور محمد رسول اللہ کی سالی۔ غور کرو، جب اس کے بیٹے عبداللہ کو حجاج ابن یوسف نے تیر مار کے زخمی کر دیا اور اس کی گردن کاٹ دی اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا، بلایا اسما کو، بلاؤ۔ 100 سال کی ہو چکی تھی اس وقت اسما، کمر جھک چکی تھی، لاٹھی لے کر چلتی تھی۔ اے حجاج تو نے کیوں بلایا؟ اے حجاج تو نے مجھے کیوں بلایا؟ کہ تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا۔ مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے شیر کبھی قتل نہیں ہوتے ہیں، یقین نہیں آتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھے گی؟ کہتی ہے دکھا کہاں ہے؟ کعبے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ۔ وہ بڑھیا کی کمر جھکی ہوئی تھی، صحیح سے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی، لاٹھی اس نے چھوڑ دی اور سیدھے کھڑی ہوئی۔ اللہ نے اس کی کمر کو سیدھے کر دیا، کھڑی ہو جاتی ہے۔ 100 سال کی بوڑھی ہے، ایک بھی دانت نہیں گرائے، آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی ہے، اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کعبے کی دیوار پہ دیکھتی ہے، پہلے ہنستی ہے پھر روتی ہے۔ حجاج نے پوچھا آئے اسما، میں نے تجھے روکا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے خلاف بغاوت پر مت اتار، لیکن تو نہیں مانی، تو نے اپنے بیٹے کو زرہ پہننے تک سے منع کر دیا کہ بیٹے لوہے کی زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے، تیر سینے پہ لگتا ہے تو لگنے دے، تو نے میرے خلاف اس کو اکسایا، دیکھ اپنے بیٹے کی گردن لٹکی ہوئی اور آج کیوں رو رہی ہے۔ یہ ہنسنے اور رونے کا سبب مجھے پتہ نہیں چلا، کیوں پہلے ہنستی ہے اور بعد میں روتی ہے۔ کہتی ہے حجاج یہ تو نہیں سمجھے گا۔ حجاج نے کہا وہی تو سمجھنا چاہتا ہوں، آئے اسما جا رہی ہے تو جا، اپنے بیٹے کے یہ بیٹے کی گردن اس کی باڈی تیرے گھر پہنچا دی جائے گی، جنازہ ونازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا جائے، لیکن ہنسنے اور رونے کی وجہ بتا۔ تو یہی اسما ہے جو ہنسنے کی وجہ بتاتی ہے کہ اے حجاج اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پہ ہنس رہی ہوں، اور روئی اس لیے کہ وہ میری بدقسمتی ہے، اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں۔ حجاج نے کہا تیرے بیٹے کی خوش قسمتی کیا ہے؟ اس کی گردن تو کٹ گئی اور تو خوش قسمتی کہہ رہی ہے، اور تیری بدقسمتی کیا جو تو رو رہی ہے؟ اس نے کہا حجاج میرے بیٹے کی خوش قسمتی ہے کہ گردن کٹنے کے بعد، جان چھیننے کے بعد، اس کے جسم کو، اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کرنے کے بعد، سب کچھ چھیننے کے بعد بھی تو نے میرے بیٹے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا ہے۔ اے حجاج کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا میرے بیٹے کی گردن مسکراتے ہوئے کہہ رہی ہے ابھی شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے وہ مرتا کہاں ہے، وہ تو زندہ ہے۔ میرے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن، ہنستا ہوا چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اچھا تو تیری بدقسمتی کیا ہے؟ اے حجاج میں رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے میری کوکھ سے ایسا بہادر ایک ہی بیٹا دیا ہے۔ اپنی بدقسمتی پہ اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر میرے اور بیٹے ہوتے، 1000 بیٹے بھی ہوتے، تو آج اپنے 1000 بیٹوں کی گردنوں کو کعبے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھتی۔ میرے بھائیوں جہاں اللہ کے نبی نے عورت کو شیطان کا جال کہا ہے، لیکن اس عورت کی خوبی دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر مسکرا رہی ہے اور اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے اور اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہے۔ ان عورتوں نے ایک نمایاں کارنامہ ادا کیا ہے، اپنے بیٹوں کو بہادر بنانے کا کارنامہ ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں، کبھی کسی میدان میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں،
کبھی کسی جنگ میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں. اگر صحابہ کرام تیر و تلوار چلاتے تھے تو عورتیں پانی کی مشکیں اپنی پیٹھ پر لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں. ان کے زخمیوں کے مرہم اپنے ہاتھوں سے پھائے رکھ کر ان کے خون کے دھبوں کو پوچھتی تھی. عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی. ہاں بعض عورتیں تو ایسی بھی تھیں جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی تھی اے اللہ کے نبی قیامت کے دن یہ مرد جنت میں پہلے جائیں گے, ہم بعد میں, اس لیے کہ آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے. یہ مرد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, یہ جہاد میں جاتے ہیں, پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں, یہ شہید ہوتے ہیں اور شہید کا درجہ بہت اونچا ہے. اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں, ہم بھی لڑیں اور قتل ہو جائیں اور اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم نافذ فرمائے. عورتوں کا جذبہ دیکھو, عورتیں آتی اور اجازت مانگ رہی ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں تمہیں جنگ میں جہاد کی اجازت نہیں دی جائے گی, تم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کی خدمت کرو, اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرو, تمہیں وہی ثواب دیا جائے گا جو ان مردوں کو, ان صحابہ کو جہاد کا دیا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں. کہاں ہیں عورتیں پیچھے؟ کبھی نظر ڈال کے دیکھو اسلامی تاریخ پر, عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں, کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں. اس عورت کو دیکھو, اس عورت کو دیکھو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے, ایک بچے کی عمر 7 سال اور ایک بچے کی عمر 9 سال, کہتی ہے میرے بیٹو یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ابو جہل ہے, یہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے. غور کرو کہ وہ دونوں بچے ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں اور ایک بچہ تلوار لے کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ. ایک کی عمر ہے 7 سال اور ایک کی عمر ہے 9 سال. ایک بچہ پہاڑی پہ چڑھا ہے, ایک بچہ تلوار پیچھے چھپائے ہوئے کھڑا ہے زمین پر. جیسے ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے, اوپر والے بچے نے دیکھا کہ بالکل قریب آ گیا ہے, باز کی طرح جھپٹا اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے اور ابو جہل کے گھوڑے پر گر کر ابو جہل کو نیچے گرا دیتا ہے. جیسے ابو جہل کو نیچے گراتا ہے 9 سال کا بچہ اس کی گردن پر تلوار مارتا ہے اور ابو جہل کی گردن کو کاٹ دیتا ہے. میرے بھائیو پوری گردن الگ نہیں کرتا ہے اور پیٹ پر وار کرتا ہے, گردن پہ تلوار چلاتا ہے. ابو جہل بالکل مرنے کے قریب ہے. معاذ کہتا ہے کہ ابو جہل کو میں نے قتل کیا, معوذ کہتا ہے کہ اس کو میں نے مارا. وہاں چند صحابہ کھڑے تھے, کہہ رہے ہیں کہ کیوں لڑتے ہو, تم نے کود کر اس کو گرایا, اس نے تلوار چلائی, اگر تم نے نہ گرایا ہوتا تو یہ کیسے مارتا, لہذا تم دونوں نے اس کے مارنے میں مدد کی ہے, لہذا تم دونوں نے مارا ہے. کیوں لڑتے ہو بھائی بھائی آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ افرا تیری قسمت کا کیا کہنا, افرا تیری قسمت کا کیا کہنا, افرا تیری قسمت کا کیا کہنا. تو نے بچے بھی پیدا کیے تو اتنے بہادر کہ جب تک قیامت نہ آ جائے ان بچوں کی بہادری کو لوگ سلام کرتے رہیں گے. غور کیجئے, یہ ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی ایک عورت تھی. ماں ایک باپ دو, ایک باپ سے ایک بچہ پیدا ہوا, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں نے عدت گزاری, پھر دوسری شادی کی, دوسرے باپ سے دوسرا بچہ پیدا ہوا. لیکن ان دونوں بھائیوں کی محبت دیکھو, ایک کی عمر 7 ایک کی عمر 9 سال. افرا تیری قسمت کا کیا کہنا, تو نے بچے بھی جنے تو اتنے بہادر. ابو جہل قریش کے سردار کا قتل کیا تو عمر نے نہیں کیا, حمزہ نے نہیں کیا, علی نے نہیں کیا, ان بہادروں کے ہاتھوں نہیں مارا گیا. مارا بھی گیا ابو جہل تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں. اس لیے مرتے وقت وہ کہہ رہا تھا میری بدقسمتی کتنی ہے, میری بدقسمتی دیکھو, میں قریش کا جتنا بہادر سردار ہوں مارا بھی جا رہا ہوں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں. محمد نے ان بچوں کو اتنا بہادر بنا دیا تو جوانوں کا حال کیا ہوگا. میرے بھائیوں ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی بھی ایک عورت تھی. عورت کے کارناموں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے. یہ وہی خنسا تھی جو حالت کفر میں اپنے بھائی جب ان کو
قتل کر دیا گیا تو روتی تھی اپنے بھائی صخر کی یاد میں روتی تھی، اور جب بھی سورج نکلتا تھا اور بستر پہ سونے جاتی تھی تو روتی تھی، کہتی تھی یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس، اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، مت نکلا کر، اے سورج تو پورب سے کیوں نکلتا ہے، ایسٹ سے کیوں چمکتا ہے، مت نکلا کر، جب تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آ جاتی ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، اے سورج تو کیوں چھپ جاتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، جب بھی تو آتی ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے۔ غور کرو، جو عورت خنسا اپنے دونوں بھائیوں کی یاد میں روتی ہو، اور اتنا روتی ہو کہ ہر صبح یہ کہتی ہو اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، میرے بھائی کی یاد دلا دیتا ہے، اور رات میں سوتی ہے بستر پہ تو کہتی ہے رات تو کیوں آتی ہے، مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے۔ جو کافر تھی ابھی اپنے بھائیوں کی موت نہیں بھول پائی، لیکن جب سن 8 ہجری میں مسلمان ہوتی ہے، اسلام لاتی ہے، اور اس کے 8 سال کے بعد 16 ہجری میں جب جنگ ہوتی ہے قادسیہ، تو اس میں اپنے چاروں بیٹوں کو بھیجتی ہے، کہتی ہے کہ عمر کے اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں آنے پائے، اے میرے بیٹو، جس طریقے سے تمہاری ماں ایک ہے اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک ہے، اللہ کی قسم میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، یعنی میں نے کسی دوسرے مرد کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اے میرے بیٹو، اس دنیا میں نہیں تو جنت میں ہم تمہارا انتظار کریں گے، جھنڈا نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ چاروں بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا، اور ایک ایک کر کے چاروں بیٹے قادسیہ کی جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے خنسا، تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ وہی چاروں بیٹے کہتے کہ بڑھاپے میں بیٹے ہی سہارا ہوتے اور آسرا ہوتے ہیں۔ ان چاروں بیٹوں کو کہ انتقال کی اور ان کی شہادت کی خبر سنتی ہے، جو اپنے بھائی کی موت کو نہیں بھلا سکی حالت کفر میں، جو اپنے بھائیوں کی موت کو روزانہ یاد کرتی تھی، لیکن آج جب وہ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے سرفراز کیا ہے، مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے خوش کیا ہے۔ اپنے چاروں بیٹوں کی بہادری کی موت پر، ان کی شہادت پر ہنستی ہے، مسکراتی ہے۔ ان بچوں کی شہادت پر خوش ہونے والی بھی ایک عورت ہے۔ اگر عورت شیطان کا جال ہے، جب وہ مردوں کے لیے فتنہ بن جائے تو شیطان کا جال ہے، لیکن جب وہ عورت اپنے بچوں کے اندر ایسی بہادری اور جرأت پیدا کر دے تو ایک شیرنی ہے، وہ بہادر ہے، ایمان کی دولت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک عورت ہی ہے جس نے اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر محسوس کیا ہے۔ ان بہادر بچوں کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہے۔ اس عورت کو دیکھو، دیناریہ، جس کا باپ میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، جس کا بھائی بھی ہے احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا، جس کا بیٹا، باپ، بھائی سب میدان جنگ میں اور شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، ایک ایک آتا گیا اور کہتا گیا تیرا باپ میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بھائی میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا، اور لاسٹ میں کہا کہ تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کا شوہر کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ، مجھے میرے باپ کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا باپ کیسا ہے۔ جب چاروں شہادتیں ہو گئیں تو نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے الہ العالمین، جو کچھ تھا تیری راہ میں قربان کر دیا، کل جب تو ان کو جنت میں داخل کرے تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، اللہ ان کے ساتھ مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے۔ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی اور بیٹے، ان کی شہادت پر گھبراتی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جواب دیا الحمدللہ، ان کو کچھ نہیں ہوا، کہ نہیں مجھے چل کے دکھا، جب میرے باپ کو کچھ نہیں، میرا باپ شہید، میرا بیٹا شہید، میرا بھائی شہید، میرا شوہر شہید، اور تو کہہ رہا نبی کو کچھ نہیں ہوا، مجھے شکل دکھا۔ اس نوجوان نے کہا ماں آ میرے گھوڑے پر بیٹھ، اس نے گھوڑے پہ بٹھایا، خیمے پہ لے گیا اور اس نے پردہ ہٹایا، دیکھ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ،
तरक़्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद النساء, ऐसा खूबसूरत बेटा, ऐसा हसीन बेटा, व अहसन मिनका लम तरक़्तु ऐनी, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं, और ऐसा खूबसूरत बेटा मैं आज तक दुनिया की किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया जैसे मोहम्मद है। उस चेहरे को देखकर कभी हसन ने कहा था, उस चेहरे पे नजर पड़ती है, बाप का गम भूल गई, बेटे का गम भूल गई, भाई का गम भूल गई, पति का गम भूल गई, और चीख कर कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल। आज मेरी सारी मुसीबतें दूर हो गई मोहम्मद तेरा चेहरा देखकर। मैं बाप का गम भूल गई, मैं शौहर का गम भूल गई, मैं भाई का गम भूल गई, मैं सबका गम भूल गई। ये औरत भी थी, ये औरत, मेरी माँ बहनों, इन औरतों पर दुनिया फख्र कर रही है। तुम्हारे नंगेपन और बेहुदापन पे कौन फख्र करेगा? ये मजाक उड़ता रहेगा, एहतिजाज होते रहेंगे और जुलूस होते रहेंगे, ये सब अपना काम होता रहेगा। अब जिंदगी चंद दिनों की रह गई है, कुछ बनकर दिखा दो, कुछ साबित करके दिखा दो। अगर दुश्मन हिजाब को उतरवाने के चक्कर में पीछे पड़े हुए हैं, तुम अपने अमल से हिजाब की हिफाजत करके दिखा दो, तब तो माना जाएगा कि तुम इस्लाम की शेरनी हो, इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाह रही हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि जब जब दुश्मन हमारे किसी अमल पर कीचड़ उछाले, हमें उस अमल में आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें उस अमल को और करके मजबूती के साथ दिखाना चाहिए कि हम अमल के किरदार के नमूने में आए और हमारा अमल देखकर दुनिया खुद ब खुद मजबूर होती जाए कि इनको समझाना बेकार है, ये लोग दीन से समझौता नहीं कर सकते हैं, ये लोग इस्लाम के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। मेरी माँ बहनों, जितना हिजाब का मजाक उड़ाया जाए उतना ही तुम हिजाब करके दिखा दो, ताकि दुश्मन ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हमने बेकार हिजाब का मसला उठाया। अभी तो हम चंद लड़कियों से हिजाब उतरवाना चाहते थे, अब तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हिजाब के अंदर आ गई। तो ये चीज आएगी तो तुम्हारी हिफाजत भी होगी और दुश्मन भी समझने पर मजबूर हो जाएगा कि अब इनसे झगड़ना अच्छा नहीं है, अब इनके मुंह लगना अच्छा नहीं है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी, आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा